بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر بہت زور زور سے دستک ہوئی تو بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا تو ہمسائے اور اہل محلہ سارے اکٹھے تھے۔ گھر سے برآمد ہونے والے بزرگ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ خیریت کہاں ہے بھائی؟ تمہارا لڑکا آئے روز ہمارے گھر کی دیواروں پر کوئنے سے پتہ نہیں کیا نقش و نگار بناتا رہتا ہے۔ ساری دیواریں اس نے کالی کر رکھی ہیں۔ تم اپنے لاڈلے کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ محلے والوں نے باپ سے بیٹے کی شکایت کی۔ جب بیٹا گھر آیا تو باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا باز آ جا، کیوں تو لوگوں کو تنگ کرتا ہے؟ اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹے نے سر جھکا کر سن تو لیا، لیکن وہ باز رہنے والا کہاں تھا۔ پھر اس لڑکے نے باپ کا مان رکھتے ہوئے دیواروں کو کالا کرنا ترک تو کر دیا، لیکن دیواروں کے علاوہ جو بھی جگہ خالی ملتی وہاں وہ چوک یا کوئلے سے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا ہے۔ یوں یہ شوق پروان چڑھتا رہا۔ اسکول میں اساتذہ کی غیر موجودگی میں تختہ سیاہ پر چوک کی مدد سے وہ اپنے شوق کی تکمیل کرتا رہتا۔ وقت گزرتا رہا۔ اسکول میں منعقدہ خطاطی اور خوش نویسی کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتتا رہا۔ محلے میں بھی بینر اور اشتہار لکھنے والے کی حیثیت سے پہچان بنوا لی۔ اسی دوران میٹرک کر لیا اور آگے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو اسکول جانا چھوڑ دیا۔ برش اور رنگ لیتا اور گلیوں محلوں میں نکل جاتا، لوگوں کی دکانوں پر نام لکھتا، بینر لکھتا اور چند پیسے کماتا۔ اس کام سے اسے تسکین نہیں مل رہی تھی، وہ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا تھا۔ ایک دن اسے کہیں سے ایک کتاب مل گئی جس کا نام تھا خوش خطی سیکھیں۔ اس کتاب میں اردو اور عربی کے خطوں کے متعلق معلومات تھی، جیسے برش، قلم اور رنگوں کی بنیادی معلومات۔ اس نے وہ کتاب حفظ کر لی اور خطوں کی شکلیں یاد کر کے ان کی مشق شروع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ بڑی کمپنیوں اور اداروں کے کام کرنے لگا۔ ایک دفعہ کراچی کی ایک مصروف شاہراہ پر وہ یوں ہی تاج کمپنی کا سائن بورڈ لکھنے میں مصروف تھا کہ ایک بڑی گاڑی اس بورڈ کے نیچے آ کر رک گئی اور اس بڑی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی بھی آ کر رکی۔ اس میں عربی شخص کے جاننے والے پاکستانی افراد تھے۔ وہ نیچے اترے اور اس لڑکے سے کہنے لگے کہ شیخ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودی عرب چلو اور وہاں جا کر اس کے لیے خطاطی کا کام کرو۔ لڑکا کہنے لگا، مجھے تو عربی بولنا اور لکھنا آتی ہی نہیں، میں کیسے یہ کام کروں گا؟ تو اس عربی نے بتایا کہ تم جس خط میں یہ بینر لکھ رہے ہو یہ عرب کا مشہور خط ہے اور اسے ہر کوئی لکھ بھی نہیں سکتا۔ تم تو اسے کمال مہارت سے لکھ رہے ہو اور کہتے ہو میں جانتا بھی نہیں۔ وہ عربی سعودی سفیر کا دوست تھا اور پاکستان سے ہنرمند افراد کو لینے آیا تھا۔ اسے پاکستانی خطاط لڑکے کا کام پسند آ گیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ یوں گھر سے اجازت لے کر اس نے پاسپورٹ بنوا کر شیخ کے حوالے کیا اور یوں چند دنوں بعد وہ سعودی شہر ریاض میں بیٹھا لکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کفیل سے اجازت لے کے کئی بار عمرہ اور زیارتیں وغیرہ بھی کر آیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش مجھے موقع ملے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے ہاتھ سے ایک تختی پر ایسی خطاطی کروں کہ دنیا حیران رہ جائے۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا ہے کہ دنیا بھر سے خطاط حضرات کو دعوت ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کروائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے مسجد نبوی کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بھر سے ایسے ایسے خطاط اپنا کام لے کر آئے تھے کہ ان سب کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ گئے اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا، نہ تو وہ معروف تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا، اور یوں اسے حصہ نہ لینے دیا گیا، اور وہ مایوس ریاض لوٹ آیا۔ اس کی دکان پر ایک عربی آیا، اس نے کہا مجھے فلاں سائز کی تختی خط سلس میں چاہیے۔ اس نے لکھ دی تو وہ عربی حیران رہ گیا کہ چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم میرے لیے کام کرو، وہاں معاوضہ دگنا ملے گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا میں ایک دکان مدینہ منورہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا خطاط ہو تو بتانا۔ جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو کہا مجھے لے چلو، میں وہاں کام کروں گا۔ اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید میرا وسیلہ بن جائے۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ چلا گیا۔ نیا کفیل اس کے کام سے ہر درجہ خوش تھا۔ اس جیسا کام تو سعودیہ میں کوئی دوسرا کرنے والا تھا ہی نہیں۔ کفیل تو یوں تھا جیسے اس کا مرید ہو گیا ہو، اسے بہترین کھانے کھلاتا، جب بھی ملتا تو ہاتھ اور ماتھا چومتا، غرض بڑی آؤ بھگت کرتا۔ اس سال پھر جب خطاطی کا مقابلہ ہوا تو اس نے کفیل سے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاطی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ کفیل نے اس کی بات مان لی اور اپنے جاننے والوں سے کہلوا کر اسے کسی طرح اس مقابلے تک لے ہی گیا۔ بڑی مشکل سے اس کا نام رجسٹر ہوا اور اسے مقابلے کے لیے بطور نمونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی، پھر اسے شریک کیا گیا۔ مقابلہ ختم ہوا اور نتائج کے اعلان کا دن آ گیا۔ دنیا بھر سے ماہر اساتذہ کے درمیان اس کا کام کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال مقابلے کے نتیجے کا اعلان ہوا اور خلاف توقع وہ دنیا بھر کے ماہر خطاطوں کو پچھاڑ کر اول انعام کا حقدار ٹھہرا۔ یوں جناب محترم شفیق الزماں کی خوش نصیبی اور سعادت کہ کہاں ایک تختی لگانے کی خواہش اور کہاں در و دیوار منور کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاط مقرر کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کے استاد بن گئے۔ آج سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزارنے کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار پر 85% کام شفیق الزمان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ Please share and subscribe our channel and press the bell icon.